اللہ کی جانب سے ایک نور آیا جن کے پاس رب کا قرآن آیا. اللہ کی جانب سے ایک نور آیا جن کے پاس رب کا قرآن آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی آیا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ رسول آیا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ قرآن آیا. کیا فرمایا بولو؟ اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آیا. ایک طرف کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک طرف نور کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسری طرف نور کا ذکر ہو رہا ہے، ایک طرف کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سنیے. جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے. جب دنیا میں کوئی آپ کتاب پڑھ کر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے. سورج کی روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے، لائٹ کی روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے. اندھیرا رہے گا آپ پڑھ کر سمجھ نہیں سکیں گے. یہ تو عام کتابوں کا معاملہ ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے رب کائنات نے ان کو سب سے افضل طریقے سے نمایا. تو ایک قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ تو عام کتاب اس دنیا میں، جب آپ تو عام کتاب سورج کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو. یہ عام کتاب آپ تو موم بتی اور چراغ کی روشنی پر پڑھ کر سمجھ لیتے ہو. یہ عام کتاب آپ تو سورج کی روشنی پر پڑھ کر سمجھ لیتے ہو. مگر رب فرماتا ہے اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تم کو سورج کی روشنی پر مت پڑھنا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تم موم بتی اور چراغ کی روشنی پر مت پڑھنا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تم چراغ اور موم بتی کی روشنی سے مت پڑھنا، بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جب تم قرآن پڑھنا تو ایمان کی روشنی جلا کر قرآن پڑھنا. کیونکہ ایمان کی چراغ جلا کر جب تم پڑھو گے تو ایمان کی چراغ میری رسول کی محبت ہے. کیا بولو؟ میری طرف دیکھو. کیا بولو؟ میرے رسول کی محبت ہے. جب تم میرے رسول کی محبت کو سینے پر بسا کر جب تم قرآن پڑھو گے تو قرآن پڑھو گے بھی اور سمجھو گے بھی. جب تم مسلمان کے بچے ہو، جب تم قرآن پڑھنا جانتے ہو تو قرآن سے پوچھو رسول کیا ہے، رسول سے پوچھو قرآن کیا ہے. کسی بے ایمان سے مت پوچھو، کسی کمپر مولوی سے مت پوچھو، بلکہ تم قرآن سے پوچھو رسول کیا ہے، رسول سے پوچھو قرآن کیا ہے. جب تم قرآن سے پوچھو گے رسول کیا ہے تو قرآن کہے گا ایک انسان ہے، ایک آدمی ہے، ایک بشر ہے. مگر بشر ہے تو بشیر بھی ہے، بشر ہے تو نذیر بھی ہے، بشر ہے تو طٰہٰ بھی ہے، بشر ہے تو یاسین بھی ہے، بشر ہے تو مزمل بھی ہے، بشر ہے تو محبوب بھی ہے، بشر ہے تو رسول بھی ہے. ایک بشر ہے جن کی شان کا کوئی جواب ہے نہ کہ ان کی صفات کا کوئی جواب ہے. بولے سبحان اللہ. اتنا بات سمجھ میں آ گیا تو ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. رسول کی محبت میں ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. تو کیا قرآن جب تم پڑھو گے تو سمجھو گے بھی. تو رسول کے جیسا نہیں ہے. یہ 5 انگلی برابر نہیں ہے. انسان برابر نہیں ہے. اس گاؤں کا جو آپ جن امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس امام کا درجہ بلند ہوتا ہے، امام کا درجہ بلند ہوتا ہے، مقتدی کا درجہ اس سے کم ہوتا ہے. تو آپ امام کو اپنی طرح سمجھتے نہیں سمجھتے. کوئی انسان برابر نہیں ہوتا. ایک مثال سنیے. ایک بیٹا اگر مفتی ہو جائے تو باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک پوتا اگر مولانا ہو جائے تو دادا کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا. ایک شاگرد اگر محدث ہو جائے تو استاد کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک پوتا اگر مولانا ہو کر بھی دادا کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکا. ایک اس شاگرد محدث ہو کر بھی
استاذ کے برابر نہیں ہو سکا تو اور ایک بیٹا مفتی بھی ہو گیا تو باپ کے برابر نہیں ہو سکا تو ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر کروڑوں سال عبادت کر لے تو رسول کے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا. بولو سبحان اللہ. رسول کے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا. کیا ایک بیٹا اگر مفتی ہو گیا تو باپ کے برابر نہیں ہو سکا, ایک پوتا عالم ہو گیا تو دادا کے برابر نہیں ہو سکا, ایک شاگرد محدث ہو گیا استاذ کے برابر نہیں ہو سکا تو ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر کروڑوں سال اگر عبادت کر لے تو رسول کے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا. کیا بولو, رسول کے جیسا کبھی ہو نہیں سکتا. اسی لیے شاعر فرماتا ہے کہ یا مصطفیٰ خیر البرا تیری طرح کوئی نہیں, کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر البرا تیری طرح کوئی نہیں. کہ محشر میں بھی نفسی نفسی کہنے لگے سارے نبی, کیونکہ محشر کا میدان تھا تو نفسی نفسی کا عالم تھا. جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام بولتے ہیں اذهبوا الى غیری نفسی نفسی, جاؤ تم دوسرے کے پاس. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الى غیری, جاؤ تم دوسرے کے پاس. جب آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اذهبوا الى غیری نفسی نفسی, جاؤ تم دوسرے کے پاس. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے پاس اب جائیں گے تو جواب یہی ملے گا اذهبوا الى غیری نفسی نفسی. ہم لوگوں کا تو نفسی کا عالم ہے, جاؤ تم دوسرے کے پاس. وہیں ایک آخری نبی ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, وہ کہیں گے ربی حبلی امتی, اے میرے امتو آؤ میں تم کو بخشوانے کے لیے تیار ہوں. تو شاعر کیا لکھتا ہے کہ محشر میں بھی نفسی نفسی کہنے لگے سارے نبی, اذهبوا کہہ کر سب نے کہا تیری طرح کوئی نہیں. نفسی نفسی کہنے لگے سارے نبی, اذهبوا کہہ کر سب نے کہا تیری طرح کوئی نہیں. اسرا کی رات نوری برسات راتوں ہی رات لائے سوہد. اسرا کا رات تھا, حضرت محمد علیہ السلام جب تحفہ لینے گئے تو اس وقت 50 وقت کا نماز فرض کیا تھا تو میرے رسول نے اس کو 5 وقت کیا نا. تو شاعر لکھا ہے کہ اسرا کی رات نوری برسات راتوں ہی رات لائے سوہات, ایسا سفر کس نے کیا تیری طرح کوئی نہیں, ایسا سفر کس نے کیا تیری طرح کوئی نہیں. اور میں نہیں اور آپ بھی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ اول بھی تو آخر بھی تو باطن بھی تو ظاہر بھی تو, کہ اول بھی تو آخر بھی تو باطن بھی تو ظاہر بھی تو. اے میں نے نہیں رب نے کہا تیری طرح کوئی نہیں, اے میں نے نہیں رب نے کہا تیری طرح کوئی نہیں. اور امیر بھی تیرا گدا فرما دو آقا بس ایک دفعہ, کہ امیر بھی تیرا گدا فرما دو آقا بس ایک دفعہ. تو ہے میرا میں ہوں تیرا تیری طرح کوئی نہیں, میں ہوں تیرا تو ہے میرا تیری طرح کوئی نہیں. کس کو کہوں تیری طرح کوئی نہیں. اب بتاؤ
हम लोग रसूल को खुदा के जैसा नहीं मानते। अगर रसूल को खुदा के जैसा जो माने वो काफिर है। तो कुरान एक कोई कहता है कि आप लोग रसूल को खुदा बना देते हो, तो उस खुदा की कसम हम लोग रसूल को खुदा कभी नहीं बनाते। कुरान से पूछो कि अल्लाह कौन है, तो कुरान फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रहमान है, रहीम है। फिर मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान जरा ये तो बताओ, अल्लाह रहीम है या अल्लाह ने किसी को रहीम भी बनाकर भेजा या अल्लाह ने किसी को रहीम भी बनाया है? तो कुरान कहता है, कुरान सुनो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द जाअकुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कुरान फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं भी रहीम और मेरा नबी भी रहीम, मैं रहीम बनाने वाला और वो रहीम बनने वाला। तो सुनो, हम लोग रसूल को कभी खुदा नहीं बनाते। अगर जो रसूल को खुदा बनाए तो वो काफिर हो जाएगा। इसीलिए तो शायर लिखता है कि मैं मानता हूँ ए अक्ल वालो, मैं मानता हूँ ए अक्ल वालो, मेरा खुदा मेरा मोहम्मद खुदा नहीं। मैं मानता हूँ ए अक्ल वालो, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं, मगर दिलों में नक्श कर लो कि खुदा से वो जुदा भी नहीं, खुदा से वो जुदा भी नहीं। हज़रात, आप लोग इधर उधर ना घूमकर पेंडल के नीचे आ जाइए, प्रोग्राम शुरू हो गया है। टाइम का किल्लत देखते हुए हम अब ऐसे मेरे साथियों को दावत दे रहा हूँ, आए। दक्षिण पाड़ा नजरुल, আপনি যে কোথাও থাকেন না কেন তাড়াতাড়ি করে স্টেজের মধ্যে চলে আসুন। দক্ষিণ